ذریعے ثابت ہے امام جو ہے نا علیہ السلام یعنی کہ ہمارے مہدی علیہ السلام کے ذریعے ہم کو وہ ملا ہے. اور وہ بیسک جو ٹیننٹس ہے یہ فرائض نبوت یعنی کہ 5 جو ٹیننٹس ہیں توحید نماز روزہ زکوٰۃ حج ان کے جو علاوہ ہے وہ ہے آپ کو میں بتا دوں 7 پرنسپلس ٹو ریچ. اور ایک طرح سے کہہ لیجیے آپ کے اگر لینگویج میں کہنا ہے تزکیہ نفس پیوریفیکیشن آف نفس. اور وہ 7 ٹیننٹس آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ذکر ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر. سیکنڈ از ترک دنیا تاریخ دنیا. اس کی ایک میں آپ کو ایک ورڈ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہتے ہیں بعد میں ہم ڈیٹیل میں بھی بات میں کر سکتے ہیں. تیسرا ہے طلب دیدار خدا. فورتھ ہے عزت از خلق یعنی کہ آپ تھوڑے ٹائم لوگوں سے الگ رہنا ہے. ففتھ ہے صحبت صادقین. یو ہیو ٹو بی in the company of the truthful. اس کے بعد 6th ہے توکل علی اللہ. اور 7th ہے ہجرت. یہ 7 پرنسپلس ہمارے جو ایک نفس کو جو ہے نا تزکیہ کرتے ہیں, نفس کو جو ہے پاکی سے کرتے ہیں, تبھی جا کے اللہ کا ہم کو قرب حاصل ہوتا ہے. یہ 7 پرنسپلس کے علاوہ جو بھی ٹیچنگس ہے یہ ہمارے امام نہ بولتے ہیں ہمارے مہدی علیہ السلام کو. اور انہوں نے یہ اس پہ زیادہ اسٹریس کیا ہے, اس پہ اسٹریس کیا ہے. باقی یہ جو چیزیں اب ہیں وہ جو نا جیسا آپ کل ہی دیکھو نا اتنا بھی انسان بات تو بول کے ایک کہے گا یعنی کہ اس کے منہ سے حق تو نکل ہی جائے گا. کل عامر اکبر نے ایک حق کی بات ہی کہہ دی, کہا کہ جو نا کہ مہدی علیہ السلام نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو جو کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انفرنٹمنٹ ہوگا. اس کے بعد جو بھی آئے ہیں ہمارے عقائد یہ بالکل نہیں ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی جو میں فرمایا ہوں تو ساتھ یہ ہمارے بیسک عقائد کے بیسک پرنسپلس ہے یہ ٹو اٹین دا نیئرنیس اور قرب اور عشق اللہ یعنی کہ محبت اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے. آپ نے کہا کہ آپ کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک. صحیح. آپ کو اہل سنت والجماعت کے عقائد معلوم ہے؟ بالکل معلوم ہے. توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے. نہیں, یہ تو شیعوں کے بھی عقائد ہیں جو اہل سنت میں خود کو نہیں مانتے. اور کیا پوچھنا چاہ رہے جیسے درود ہم پڑھتے ہیں یہ بھی شیعہ بھی درود پڑھتا ہے. اچھا پھر آپ بتائیے نا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت مہدی آئیں گے اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. اب مجھے بتائیے کہ سید محمد جونپوری کے زمانے میں حضرت عیسیٰ آ گئے؟ اچھا اس سے پہلے دیکھو سوال کرنے کے لیے ایک بنیاد ہوتا ہے. آپ جو بنیاد بتا رہے نا کہ کون سی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک جگہ آئیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, بتاتا ہوں میں آپ کو بھی کہ رک جائیے حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ ہاں فینزل عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر یعنی مہدی یہ کہیں گے کہ آئیے اور نماز پڑھائیے. یہ اجماع, آپ نے اہل سنت کی بات کی نا, تو اہل سنت کا یہ اجماعی موقف ہے. ٹھیک ہے. اجماع جب ہوتا ہے جب آپ کا قرآن اور حدیث میں نہ ہو. اب اس کا میرے کو عربک کانٹیکسٹ بتائیے. یہ بتاتا ہوں نا نزول عیسیٰ کے بارے میں ہے. یہ عربک کے کانٹیکسٹ میں آپ عربک پڑھیے. چلیے ٹھیک ہے. لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكريمة الله هذه الامة. جی ٹھیک ہے. اوکے, مہدی کا نام کیا ہے؟ ہاں مجھے معلوم تھا آپ یہ کہیں گے, اسی لیے میں نے بولا آپ سے میں نے پہلے ہی پوچھ لیا کہ آپ اہل سنت کے عقائد کے قائل ہے کہ نہیں. اب اہل سنت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور سنت کا یا قرآن اور سنت کے ماننے والوں کا؟ قرآن سنت حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقوال. نہیں ایک منٹ رک جائیے. جب میں آپ سے کہتا ہوں اہل سنت تو اہل سنت افراد کا نام ہے یا قرآن و سنت کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا نام اہل سنت نہیں ہے. قرآن و سنت کا نام قرآن و سنت ہے. قرآن اور سنت اور صحابہ کی جماعت اور اجماع کو حجت ماننے والوں کا نام اہل سنت والجماعت ہے. یعنی کہ آپ افراد کا نام اہل سنت والجماعت ہے. قرآن و سنت تو سورس ہیں. ٹھیک ہے, اس
میں آپ تو اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے خود ہی مانا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت کا اجماع اس بات پر ہے کہ اس حدیث میں، اجماع کی بات کر رہا ہوں میں، ایسا نہیں کہ کسی 4-5 بندوں نے کہہ دیا، اجماع اس بات پر ہے کہ امیر جو ہے اس حدیث میں، اس سے مراد مہدی ہے، مہدی تو جب یہ اجماع ہو گیا تو پھر آپ کا یہ عقیدہ اہل سنت سے ہٹ گیا. آپ یہ مت کہیے کہ ہم اہل سنت پر ہیں. مطلب اچھا آپ جو بلانا چاہیں گے میں وہ تو بولنے سے رہا، ٹھیک ہے نا. اب آپ جو ہے نا اجماع اگر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ ہر اہل سنت کے اجماع کو مانتے ہیں؟ بالکل، ہر اہل سنت کے اجماع کو مانتے ہیں. بالکل، ٹھیک ہے، اجماع تو حجت ہے، اس کے بغیر تو آدمی اہل سنتی میں نہیں آئے گا. اگر حدیث سے اگر ٹکرا گیا تو نہیں ٹکرائے گا نا. یہ تو بات ہے. پھر آپ اچھا ٹھیک ہے، آپ وتر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ وتر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. یہ تو کوئی حدیث میں ہے کیا؟ بالکل ہے. عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات میں اٹھ کے پڑھتے تہجد کے ساتھ. تو وہ عشاء کے بعد نہیں ہوتا؟ تو عشاء کے بعد تو فوری بعد پڑھ رہے، فوری بعد حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو الدرداء کو اجازت دی تھی نماز پڑھنے کی عشاء کے بعد. تو یہ بھی حدیث میں ہے. نہیں لیکن ہم دیکھو یہاں پر اب بات آ گئی آپ کی کہ ہم جو ہے نا ہم ایک عالیت کو دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص عمل کو دیکھتے ہیں. تو اجماع اس بات پر ہے نا، کہ اجماع اس بات پر ہے کہ نماز کے فوراً بعد عشاء کی وتر پڑھنا جائز ہے. سن لیجئے آپ کی بات میں نے ٹھنڈے دل سے سنی ہے. عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھنا جائز ہے، اور فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے بعد افضل ہے. اس کے اوپر اجماع ہے. تو اجماع حدیث کا مخالف کہاں ہوا؟ اچھا دوسری بات، ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ آئی نو کہ آپ اجماع کو نہیں سمجھ سکتے. وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذهب الدنيا او لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کے مہدی صاحب تھے، انہوں نے کیا عربوں پہ حکومت کی؟ عربوں حکومت کی جی. اچھا، عالم عرب میں ان کی حکومت تھی. وہ 901 ہجری میں آپ نے دعویٰ کیا مہدی کا اپنے یمنی سے حجر اسود کے درمیان. عربوں پر حکومت کی کہ نہیں؟ حتی یملک العرب، میں دعوے مہدویت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یملک العرب کی بات کر رہا ہوں. یملک العرب یہ حدیث صحیح کے اندر لفظ آ گیا. اس میں آپ جو ایک بار حدیث پڑھیں، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. اس میں بھی آپ مہدی کو لے کے آئیں گے حدیث، اس لیے کہ مہدی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ ان کا نام میرے نام کے سے ملتا جلتا ہوگا. سید محمد بولتے ہیں جی، ہم بھی بولتے ہیں سید محمد، آپ کا نام محمد بن عبداللہ تھا. ٹھیک، میں نے مان لیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ والا فیچر ان میں پایا جا رہا ہے کہ ان کا نام اور ان کے والد کا نام مہدی سے مل رہا ہے، جو حدیث کے اندر موجود ہے. ٹھیک، آپ نے ایک فیچر تو مان لیا. اب جو دوسرا فیچر ہے وہ یہ کہ عربوں پہ حکومت کریں گے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں یہ بات بھی. تو وہ کیوں نہیں پورا ہوا؟ وہ ہو گیا پورا. کب ہوا تھا؟ اس کو لاجیکلی ایکسپلین کرتا ہوں نا میں اس کو. وہاں پر کے عرب کے اس میں جب گئے تھے وہاں پر لوگ مانے پھر وہاں سے ہجرت کر کے واپس یہ تو یعنی چند لوگوں کا ماننا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عربوں پہ حکومت کی. چند لوگوں کا ماننا یعنی کہ وہ ٹائم پہ آج آپ کی قوم میں کتنے افراد ہیں؟ افراد ہے ہمارے پاس تو 10 لاکھ کے آس پاس ہے. 10 لاکھ. اچھا جی، تو ایک آدمی جس نے عربوں پہ حکومت کی ہو، اس کے صرف اس قوم کے 10 لاکھ. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کی قوم میں عرب کتنے ہیں؟ عرب کتنے ہیں یعنی کہ ہجرت کر کے جب ادھر آ گئے ہندوستان کی طرف تو عرب تھوڑی بات ہے، عرب باقی نہیں رہے، تو سارے کے سارے اجمی. ٹھیک، اور عرب ہیں نہیں، اور عربوں پر حکومت بھی کر لی انہوں نے. تو بھائی مجھے ایک بات بتائیے کہ جس شخص کا نام عربوں نے سنا نہیں، آپ کسی بھی چلتے ہوئے عرب سے پوچھئے کہ کیا سید محمد جون پوری کو جانتے ہو؟ نہیں جانتا. تو حتی یملک العرب والی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان بتایا وہ پورا کہاں ہوا؟
بالکل پورا ہوا وہ. میں آپ کو کیسے ہوا؟ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل ہوا وہ کہ جو نا انہوں نے وہ ٹائم پہ ہمارے لٹریچر میں بھی ہے کہ وہ ٹائم پہ وہاں کے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی تھی, انہوں نے دعوت قبول کی. جب دعوت قبول کرنے کے بعد انہوں نے وہاں سے ہجرت کری. ٹھیک, میں آپ کو میں آپ کو لاجیکل بات بتاتا ہوں, بالکل کامن سینس والی بات. ایک آدمی نے دعوت دی, ٹھیک ہے, اور اربوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا, تو اب وہ دعوت بڑھنی چاہیے تھی, اور آج اربوں میں اس کا نام زندہ ہونا چاہیے تھا. بالکل ایسے ہی نہیں, بالکل ضروری ہے, بالکل ضروری ہے کہ ایک دعوت اگر حق ہے تو وہ دعوت پھیل کر رہے گی, اگر دعوت حق نہیں ہے تو وہ باطل, وہ ختم ہو جائے گی. اگر دعوت حق ہے تو وہ ساری دنیا کے اندر پھیل کر رہے گی, یہ طے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے وہ پورے جزیرت العرب میں بہت مختصر وقت کے اندر پھیل گیا, اور آج بھی پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے. یہ امتیازی شان ہے, یہی اس کے حق ہونے کی دلیل ہے. اب مجھے بتائیے کہ جس شخص نے عالم عرب میں حکومت نہیں کی, محض دعوت دی, یہاں لفظ ہے حتی یملک العرب. یملک العرب کا مطلب ہے عربوں پر حکومت کرنا. حکومت ثابت کیجیے آپ عربوں پر, دعوت نہیں. ایک اور حدیث بتاتا ہوں, وہ پہلے, وہ بعد میں آئے گی, پہلے اس حدیث کے بارے میں بات ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. اس کا متن حوالہ بھی دیکھنا پڑے گا, اور ٹھیک ہے, اور وہ اس کے ابو داود ہے, ابو داود حدیث نمبر 4282, ترمذی حدیث نمبر 2230, اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. جی, یہ امامنا علیہ السلام یعنی کہ ہمارے مہدی علیہ السلام کا ہی. اب آپ دیکھو نا, اگر میں جواب دیا تو آپ بولیں گے صوفیزم کا جو جواب ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ میرے جواب کو تسلیم کرنا چاہیں تو پھر آپ سن سکتے ہیں. بولے میں سن رہا ہوں. جی ہاں, یہ جو ہے نا امامنا علیہ السلام جو ہمارے امام ہے مہدی علیہ السلام, آپ کے ہی یہ صدقے توفیل سے, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت دی ہیں آپ کو, یعنی کہ امامنا علیہ السلام کا, تو ان کے ہی صدقے توفیل سے آپ جو ہے نا بول سکتے ہیں کہ آپ کا عرب عجم سب جگہ جو ہے نا یہی چل رہا ہے, یعنی کہ دنیا چل رہی ہے. ایک منٹ, کس کے صدقے توفیل سے کون چل رہا ہے؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے حساب سے امام علیہ السلام. ہم جب نام لیتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں پر ساتھ میں نام امام علیہ السلام کا بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک, تو یعنی امام مہدی جو آپ کے امام مہدی ہیں, ان کے صدقے توفیل سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا چل رہی ہے. نہیں, دنیا نہیں چل رہی ہے, حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ. ابھی آپ نے دنیا چل رہی بولا, چلے ان کے صدقے توفیل سے حکومتیں چل رہی ہیں. جی, امام مہدی کے صدقے توفیل سے. بالکل صحیح ہے. اچھا, ثبوت کیا دینا آپ کو میں؟ آپ پہلا کلمہ کیا ہے آپ کا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ثابت کریے. اجماع ہے, تواتر ہے, عمل ہے پوری امت کا. پھر آپ اجماع پہ آ رہے ہیں. تو کیوں اجماع حجت نہیں ہے؟ اجماع حجت نہیں ہے آپ پھر اجماع پہ آ رہے ہیں بھائی. اس کو اچھا ایک بات بتائیے, ایک بات بتائیں کہ کیا اجماع حجت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ وہ ہے, لیکن جب اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے, رک جائیے. لا الہ الا اللہ کیا قرآن میں نہیں ہے؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا, میں ہی اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیا یہ کلمہ آیا کہ نہیں؟ اچھا, محمد الرسول اللہ, یہ کیا یہ لفظ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو مسلمانوں نے کیا کیا, اور یہ آج کے مسلمان نہیں, صحابہ کرام اور ان کے بعد کے جو مسلمان ہیں سب نے یہ کیا کہ اس آیت اور دوسری آیت دونوں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا لیا. اس میں کون سا اسلام کے خلاف ہوا؟ اور یہ مسلمانوں کا تواتر, مسلمانوں کا تعامل اور اجماع ہے. اجماع حجت ہے, اور اگر آپ اجماع کو حجت نہیں مانتے تو پھر آپ یہ نہ کہیے کہ آپ اہل سنت میں سے ہیں. نہیں, دیکھو ہر چیز اہل سنت کا ضرور نہیں کہ خالی اجماع. یہ بنیادی اصول ہے بھائی اہل سنت کا. اہل سنت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن اور سنت اور اجماع, اور اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر آتا ہے قیاس. اگر آپ ان چار چیزوں کو, چار اصول شریعت کو نہیں مانتے تو آپ اہل سنت میں نہیں ہیں. یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا, یعنی کہ اب مجھے اب دیکھ لیجئے, یہ تو آپ کے اصول تو یہیں ڈھیر ہو گئے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ امام مہدی کے طفیل ساری دنیا کی حکومتیں چل رہی ہیں, اس کا ثبوت دیجئے.
اس کا چاہے آپ یہ ثبوت دے دیں کہ نہیں، جس طرح میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ثبوت دیا نا قرآن کی دو آیتوں سے، ایسا ہی ثبوت دے دیں آپ بھی، چلیں ٹھیک ہے ایسا ہی دے دیجیے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو تصدیق ہوتی ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، یہ ہماری تصدیق ہے، یہ آپ کا ثبوت ہے، یہ آپ کا ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے آپ کا. آپ پورا سن لیجیے، پورا سن لیجیے. نہیں ٹھیک، میں نے سن لیا، یہ آپ کی دلیل ہے کہ چونکہ ہم یہ بولتے ہیں کہ الامام جی جی آپ پورا کرنے نہیں دے رہے. جی بولیے. لا الہ الا اللہ، جی ہمارا بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہاں پر ہم کو تصدیق سے ملتا ہے. یہ آپ کا اجماع ہے، لیکن ہوگا آپ کا اجماع جو بھی ہمارے پاس اس کا جو نا آگے کیا ہے. ہاں، پھر آپ کے جو سعودی کے پرچم پہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے سعودی کے پرچم کو آپ کچھ بھی کریں، میں سعودیہ کا نہیں ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ہمارا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری پہلی لائن ہے. اس دوسری لائن بتائیے، دوسری لائن بتائیے. اللہ الہنا محمد نبینا، ہاں آگے. القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا. المہدی امامنا، اچھا ٹھیک ہے. اور آپ آگے کہتے ہیں آمنا وصدقنا. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ اللہ ربنا، اگر آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے تو کیا آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ آف کورس کافر ہے. محمد رسولنا پر ایمان نہیں ہے تو کافر ہیں کہ مسلمان ہیں؟ ہمارے رسول ہیں محمد نبی رسول، بالکل. اچھا، اور اگر مہدی کے امام ہونے پر ایمان نہ ہو تو مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ یہ اس پہ میں مفتی نہیں اب یہ آپ یعنی ابھی ایک دم یہ آ گیا کہ میں مفتی نہیں ہوں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اجماع کو بھی کوشچن کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں مجھ سے دلیل طلب کر رہے تھے، حدیث کا آپ مکمل ٹیکسٹ معلوم کر رہے تھے، اور آپ یہ ساری چیزیں، اس کا مطلب معلومات تو آپ کو ہے. اب جب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں اس کا آپ جواب نہیں دے رہے. مجھے بتائیے، میں امام مہدی کو امام نہیں مانتا، آپ کے امام مہدی کو، میں مسلمان ہوں کہ کافر؟ وہ میں فتویٰ دے نہیں سکتا، میں فتوے کا جو ہے نا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور آپ کہنا نہیں چاہتے. یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں آپ کو بدگمانی. تو پھر آپ کہیے کہ مسلمان ہوں. نہیں میں مسلمان ہوں، بالکل صحیح ہے. نہیں میں نہیں مانتا آپ کے امام مہدی کو، میں مسلمان ہوں کہ کافر آپ کے حساب سے؟ میں فتویٰ دے نہیں سکتا بھائی آپ کو، میں فتویٰ نہیں کہہ سکتا. یہ جو یعنی آپ مجھے مسلمان نہیں مانتے، یہ میں فتویٰ دے نہیں سکتا. آپ بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے. میں پیچھے نہیں پڑا محترم عاطف ملک صاحب، اگر آپ کا یہی نام ہے، میں پیچھے نہیں پڑا ہوں آپ کے. آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور آپ نے کہا کہ ہم مکالمہ کریں گے. ایک بات بتاؤ مجھے، مکالمے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سارے اصول سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا اچھا دیکھیں، ایک بات بتائیے. آپ نے کہا میں مفتی نہیں ہوں. میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر اللہ کو رب نہیں مانتے تو کیا مسلمان ہے کافر ہے؟ آپ نے کھٹ سے کہا کافر ہے. آپ نے یہاں کیوں نہیں کہا کہ میں مفتی نہیں ہوں؟ چونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ، سن لیجئے، چونکہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے، سن لیجئے، ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے، رائٹ، ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کو رب ماننا ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے. آپ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ محمد جونپوری امام مہدی ہے، اور اسی لیے آپ آگے بولتے ہیں آمنا وصدقنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام مہدی کو امام مہدی نہ ماننا، اگر کوئی نہ مانے اس کو آپ کافر سمجھتے ہیں. آپ کے امام مہدی کو اگر کوئی امام نہ مانے تو آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں، چونکہ آپ آمنا وصدقنا کا اضافہ کر رہے ہیں اپنی تسبیح میں. یہ تو ہماری انفرادی ہے بھائی میرے، ہمارے قوم کا ہے. ہم کسی پہ اٹھا کے فتویٰ، ہمارے پاس مفتی بھی ہے، آپ ان سے رابطہ کریے. نہیں، مجھے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا. آپ کے لوگ آج آپ رابطہ کر رہے ہیں، کل رات کسی اور نے رابطہ کیا تھا، مستقل میرے پاس ای میلز آ رہے ہیں. آپ اتنا، اب مجھے بتائیے آپ اتنا زیادہ ایجیٹیٹڈ کیوں ہوئے؟ اس لیے ہوئے کیونکہ آپ نے غلط بیانی کی. وہ اس وقت میں غلط بیانی کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت سمپل باتوں کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں مجھ کو. نہیں، سمپل باتوں کا جواب تو آپ کو دے دیا میں. نہیں، دیکھیں میں آپ کو بہت دیر تک کہ میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا آپ سے. اچھا اب میں آپ سے سمپل ایک سوال پوچھتا ہوں. شواہد الولایت کتاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے سیکنڈری. ایک منٹ، بہت اچھی بات ہے، آپ کے 7 پرنسپل ہیں. شواہد الولایت کتاب کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سیکنڈری کے پرائمری ڈزنٹ میٹر، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جو بھی ہم
देखो मेरे लिए 7 प्रिंसिपल्स है, उसके अलावा इमामना ने कहा कि जो ना मैं जो बात शवाहिदुल विलायत के मुसन्निफ जो कि सैयद खोंदमीर के पड़पोते हैं, सैयद बुरहानुद्दीन, आप उनको मानते हैं या नहीं मानते मुसलमान? हम हमारे पूरे तमाम बुजुर्ग जिनको मुसलमान मानते हैं। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अब आप इस किताब का, मैंने जो किताब इक्तिबासात वीडियो के अंदर पढ़कर सुनाए, होल्ड ऑन, जो इक्तिबासात मैंने वीडियो के अंदर पढ़कर सुनाए हैं वो सारे के सारे शवाहिदुल विलायत से हैं, वो सारे के सारे शवाहिदुल विलायत से हैं इक्तिबासात। क्या आप उन इक्तिबासात को दुरुस्त समझते हैं? ठीक है। आप अशरफ अली थानवी को मुसलमान मानते हैं? मानते। और ये मत कहिएगा कि इंजीनियर, और ये मत कहिएगा कि इंजीनियर ने अशरफ अली रसूलुल्लाह कह रखा है, चूंकि वो ख्वाब का मामला है। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं भाई, अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये बुनियादी उसूल है इस्लाम का। अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये कहां लिखा है बताइए? मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप। हाँ, उसको भेजिएगा, और बिल्कुल उसी तरीके से जो क्या कहना चाहिए असल किताब का इक्तिबास है वो भेजिएगा। पॉइंट यहां पर ये है, पॉइंट यहां पर ही देखें, एक बात सुनिए, इम्कान किज़्ब की जो बहसें है ना, वो इतनी ज्यादा फलसफियाना है कि मैं अगर आपके सामने भी करने लगूंगा तो आपके सर के ऊपर से गुजरने लगेगी, क्योंकि आप बेसिक नहीं जानते। Therefore don't do this whataboutery। मैंने आपसे सिंपली ये पूछा कि वो जो इक्तिबासात हैं, ये मुफ्ती के लिए ये शान नहीं, मैं इसी तरह गुफ्तगू करता हूं। आई एम सॉरी, क्योंकि आप मेरी बात सुन नहीं रहे, तो आई हैव टू रेज माय वॉइस। ये डजंट मैटर, डोंट टीच मी दिस, डजंट मैटर। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे सिंपली ये बताएं कि इस किताब के बारे में आप क्या कहते हैं। देखिए, आप ये मत कहिए कि देवबंदी फला, ठीक, आई डोंट केयर अबाउट देम, ठीक है? आपको किसी को काफिर कहना है, कहिए, आई डोंट केयर अबाउट देम। मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूं, चूंकि मैं अपने अकीदे का अकाउंटेबल हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप इन लोगों को मुसलमान मानते हैं या नहीं? शवाहिदुल विलायत किताब के मुसन्निफ आपके नजदीक मुसलमान है या नहीं? बिल्कुल मानते हैं। आप इसको मुसलमान मानते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने वो अकीदे पढ़कर सुनाए उस किताब से, तो आपने क्यों उसके ऊपर एजिटेशन किया? आप पहले प्रूफ करो कि वो किताब उन्होंने लिखी, किसी और की शरारत भी हो सकती है वो किताब, समझ रहे हो? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि शवाहिदुल विलायत किताब उनकी नहीं है? देवबंदी के अकीदे भी आप ये कह रहे हैं कि अरे भैया होंगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि देवबंदियों के क्या अकीदे, आई डोंट केयर अबाउट देम। सुन लीजिए, आई डोंट केयर अबाउट देम, छोड़ लीजिए। मेरे लिए 7 प्रिंसिपल्स है। तो ठीक है, फिर आप कहिए कि शवाहिदुल विलायत किताब सैयद बुरहानुद्दीन की नहीं है। देखो, मैं पढ़ा नहीं किताब को, I cannot comment on it, I have not read, because तो if you cannot comment on it, how are you defending it? I'm not defending. Did I say I'm defending? Yes, you said कि आप ये किताब किसी और की भी हो सकती है, कहिए कि किसी और की है, ये मत कहिए कि हो सकती है कुछ नहीं, कहिए कि है किसी और की। मैं तमाम बुजुर्गान दीन हमारा मानता हूं, लेकिन ये किताब उन्होंने लिखी या नहीं लिखी, या इसमें जो ना इंफ्रिंजमेंट हुआ, और इसीलिए मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा था, चूंकि जब आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया तो यू ब्रॉट इन द देवबंदियत, which I don't care about it। देवबंदियत मेरे नजदीक कोई चीज नहीं है, मैं अहले सुन्नत वल जमात के उसूल के ऊपर चलता हूं। अगर मान लीजिए किसी देवबंदी आलिम ने कोई गलती की, मैं डंके की चोट पर खड़े होकर कहूंगा कि गलत बोला है। अच्छा, इवन आपके ऊपर बड़े जो भी फाउंडर्स है, डजंट मैटर भाई, हम लोग जो है किसी शख्सियत परस्ती में मुब्तला नहीं है। आपके अंदर ये गट्स नहीं है, चूंकि आप एक खास कौम के अंदर पैदा हो गए, और आप में ये गट्स नहीं है कि आप सैयद मोहम्मद जौनपुरी की जो हरकतें हैं उनको एक्सपोज करें, और उनके जो शागिर्द हैं जिनको सहाबा कहा जाता है, और उनके जो शागिर्द हैं जिनको आप लोग ताबईन बोलते हैं, उनकी हरकतों को आप एक्सपोज करें। ये आपके अंदर गट्स नहीं है। नहीं, एक्सपोज क्यों करेंगे? ये किताबों से कुछ होगा नहीं, किताबों से तो अब मुझे आपका जो लिटरेचर है ना, कि जिसकी बुनियाद पर मौलाना अब्दुल कवी साहब ने किताब लिखी है, उस लिटरेचर से साफ पता चल रहा है कि आप लोग अपने अलावा सारे जो मुसलमान हैं उनको आप काफिर मानते हैं। और जब यही बात आपके साथ की जाए, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतिफ मलिक साहब आप काफिर हैं, मैं तकफीर मुअय्यन नहीं कर रहा हूं, मैं तकफीर गैर मुअय्यन कर रहा हूं उन अकायद की बुनियाद पर कि जो आपकी किताबों में लिटरेचर में लिखे हुए हैं, और ये तकफीर गैर मुअय्यन बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप भी यही हरकतें करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब दूसरा तकफीर गैर मुअय्यन करे तो आप एजिटेट हो जाते हैं भाई। मेरा एजिटेशन इन रिस्पॉन्स टू योर, आपका टोन बदल गया, तो टोन बदल गया तो मेरा भी टोन बदलना पड़ा वहां पर। तो वो टोन इसलिए बदला है क्योंकि आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे। जब आप बीच में काटेंगे तो मैं बोलूंगा, आप मुझे ही बोलने नहीं दे रहे हैं और मुझे ही कॉल कर रहे हैं।
تو یہ بات ہے. تو میرے محترم بھائی دیکھیں ایسا ہے کہ یہ والے جو ڈسکشن ہے نا یہ ہے علمی. تو میں نے اسی لیے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ ٹرینڈ ہیں یا ٹرینڈ نہیں ہے, تب مجھ سے گفتگو کیجئے. اگر آپ کو امکان کذب کے اوپر بات کرنی ہے تو کر لیجئے بھی, بتائیے, ثابت کیجئے. کسی اور کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ امکان کذب کے مسئلے پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں نا, آپ امکان کذب پر بات کر لیجئے مجھ سے. آپ نے کہا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا اللہ جھوٹ بولے گا یا بول سکتا ہے واٹ ایور. آپ نے یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ نے ساری باتیں جو ہے یہ انجینئر مرزا وغیرہ کی ویڈیو دیکھ کر ہی سنی ہے نا. چلے اسی پر بات کر لیتے ہیں. آپ اسی پر بات کر لیجئے امکان کذب کے اوپر. جی اوکے ٹھیک ہے, واٹ ایور آپ نے امکان کذب کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں, چلیے امکان کذب کے اوپر بات کرتے ہیں. بتائیے کیا امکان عقلی ہے کہ نہیں؟ کیا امکان کذب کا امکان عقلی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے کہ نہیں؟ بتائیے. امکان عقلی کہہ رہا ہوں, امکان وقوعی نہیں کہہ رہا ہوں. یہ آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ جھوٹ بولے گا. نہیں دیکھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ جھوٹ بولے گا, میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے کذب کا امکان عقلی ثابت ہے یا نہیں. اچھا جو ثابت ہے تو پھر جو چاہے آپ بولو, کریکٹ. ارے یعنی آپ کو یہ بیسک ٹرمینالوجی نہیں سمجھ میں آ رہی. That's why I am saying کہ you are not qualified to have a discussion with me. اور اگر آپ qualified نہیں ہیں تو بھائی آپ ادھر ادھر کی ایگزامپل جو خالص فلسفیانہ ہیں کہ جن کا صرف اور صرف فلسفے کے اندر وجود ہے, آپ وہ میرے سامنے مت لے کر آؤ, ورنہ میں پھر آپ کو جواب دوں گا, آپ سمجھ نہیں پائیں گے. ابھی میں نے دو ٹرمینالوجی سے استعمال کی. ایک ٹرمینالوجی ہے امکان عقلی اور دوسرا ہے امکان وقوع. ہم امکان وقوع کے قائل نہیں ہیں. ایک منٹ رک جاؤ. اب آپ یہ جو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں, اور آپ جانتے بھی آپ عالم ہوں گے جو نا ٹرمینالوجی. اسی لیے میں نے آپ کو بولا کہ آپ مجھ سے ان موضوع آپ واٹ اباؤٹری نہ کریں. یہ مت کہیں کہ فلاں عالم نے یہ لکھا, فلاں عالم نے یہ لکھا. آپ واٹ اباؤٹری کر رہے تھے, اس لیے میں نے جواب دیا آپ کو, تاکہ, اور یہ جواب میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے پاس جواب نہیں تھا. جواب ہے, آپ کسی عالم کو لے آئیے, ہم اس سے بھی بحث کر لیں گے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور آپ مجھ سے مکالمہ کرنا چاہتے تھے, اور آپ مجھ سے ہولڈ آن, جب آپ بیچ میں بولیں گے مجھے آواز بلند کرنی پڑے گی. آپ نے مجھ سے رابطہ کیا, آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے, مکالمہ, اپنے عقائد کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے تھے, اور آپ اپنے عقائد کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ ود دس ڈسکشن. اوکے ٹھیک ہے, چھوڑو آپ جو ہے نا, میرا بیسک آپ سے کال کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو کل یوٹیوب پہ, میرا میسج دیکھ لیجیے پورا یوٹیوب کے بارے میں جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی اس پہ ہے. یہ کل آپ نے جو یوٹیوب پہ جو میسج جو ویڈیو ریکارڈ کی ہے عامر اکبر کو بلا کے, اس کے بارے میں آپ نے وہاں پر کنکلوژن ہی کر دیا کہ جو نا ہم لوگ جو نا گمراہ ہے, یا پھر بھٹکے ہوئے, یا پھر عامر اکبر کے باتوں کو لے کے آپ نے. او بھائی, عامر اکبر کی باتوں کو نہیں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میری اپنی ہے, جو آپ میرے سامنے کتاب ہے اس میں سے کھول کر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اب یہاں عامر اکبر کا تو آپ نے اب ذکر کیا ہے, آپ اپنے آمنا و صدقنا کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں, المہدی امامنا کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. حتیٰ جو حدیث میں نے بتائی ہے کہ وہ جو مہدی ہوگا وہ عرب کے اوپر مالک ہو جائے گا, عرب کا, آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے صدقے اور طفیل ساری عربوں کی حکومتیں چل رہی ہیں. کہاں ڈیفینڈ کیا آپ نے بھائی؟ اجماع کے آپ مخالف ہیں, جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی اصول ہے. تو پھر آپ اپنے آپ کو اہل سنت کیسے مان سکتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں, بالکل ہم سنت والے ہیں, ہم اہل سنت. اور اجماع کدھر گیا؟ ہماری جماعت ہے. آپ کی جماعت نہیں, اجماع کدھر گیا؟ جماعت تو قادیانیوں کی بھی ہے, جماعت تو عیسائیوں کی بھی ہے, اجماع کدھر گیا؟ ہاں ٹھیک ہے, یہ جماعت تو بریلویوں کی ہے, جو سب کی ہے. تو اجماع بتائیے کدھر ہے, اجماع کدھر ہے؟ ہمارے پاس بھی اجماع ہے, ہمارے پاس بھی. آپ کا لوکل اجماع کا مطلب نہیں, کوئی مطلب نہیں ہوتا. اجماع امت کا آگے ہے. تو آپ یہ کہیے کہ ہم آپ کو امت مانتے ہی نہیں, ہم تو اپنا اجماع کو مانتے ہیں. تو آپ کہیے, آپ کے اندر یہ گٹس نہیں ہے, آپ اس حقیقت کو کھولیں گے نہیں. سنو, آپ اہل سنت میں کس کو لے کے آتے ہیں؟ بریلیوں کو لے کے آتے ہیں. ہاں لے کر آتے ہیں, بالکل. دیوبندی کو لے کے آتے ہیں, بالکل لے کر آتے ہیں. سلفیوں کو بھی لے کر آتے ہیں, اہل حدیث والوں کو سب کو لے ہاں لیتے ہیں, بالکل. تو ان سب کا اجماع آپ بول رہے ہیں کہ جو نا امام مہدی آخر میں آنے والے. ان سب کا اجماع نہیں, یہ دیوبندی بریلوی تو کل کی پیداوار ہیں.
میں بات کر رہا ہوں شروع سے لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ یہ اجماع چلا آ رہا ہے کہ یہ اجماع چلا آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو بڑے بڑے نام بتا دیے. تو یہ اجماع اب دیوبندی بریلوی کیا 100 سال 150 سال کے اندر ہے؟ ان سے پہلے کیا وہ علماء نہیں تھے؟ تو آپ وہ اجماع کو لے کے آ کے مجھے واٹس ایپ کریے. یہ اجماع میں جو ہے نا، جو یہ کہا گیا کہ جو ہے نا وہ جو پھر ایسا رہا، تو پھر آپ کے جو آپ اجماع کو مانتے ہیں؟ نہیں دیکھو بھائی، عربک کے حدیث میں مہدی کا نام کیوں نہیں ہے عیسیٰ کے نام کے ساتھ؟ آپ اجماع کو مانتے ہیں؟ ایک منٹ، آپ اجماع امت کو مانتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے. بالکل مانتے ہیں. اچھا، امت میں امت میں کس کو مانتے ہیں؟ سنو امت میں کون کون ہے؟ امت میں کون کون ہے؟ ہم جو نا امام بخاری کو جتنے بھی امام ہیں حدیثوں کے ان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 4 امام جو نا فقہ کے ان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو نا دیگر امام کو مانتے ہیں. لیکن اب یہ ابن تیمیہ ہو، ابن قیوم ہو، ان کو چھوڑ. اچھا، کیوں ان کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ ہم ان کے جو ہے نا نہیں مانتے، ہم نے بس وہ ہوگی بات. اب نہیں، وجہ کیا ہے؟ نہیں وجہ نہیں معلوم ہے. وجہ مت پوچھے. اب آپ وجہ پوچھنے کے تو 2-3 گھنٹے بھی لگ جائیں گے. چھوڑ. اچھا، یعنی آپ کو وجہ معلوم ہے، ٹائم کی وجہ سے نہیں بتا پا رہے ہیں. سمجھ لیجیے. نہیں، مجھے یہ چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو آپ جو نا مجھے کیسا فورس کر سکتے ہیں کہ جو ان کو جو نا مانو بھائی. نہیں، ٹھیک ہے، میں فورس نہیں کر رہا ہوں. اب مجھے بتائیے، آپ نے 4 نام 5 نام لیے، چلو 6 نام لیے، بس یہی امت ہے یا کوئی اور بھی ہیں؟ اب دیکھیں گے تو ہم یعنی دیکھو بیسیکلی جتنے امام حدیث کے ہیں ان کو، اور جتنے جو ہے نا 4 امام ہیں فقہ کے، امام حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام مالک اور امام شافعی، ٹھیک ہے نا. اور ہاں، اس میں جو ہے نا ہم جو ہے نا عالیت کی بات کو جو ہے ہم اس کو دیکھ کے ہم لیتے ہیں چاروں میں سے. اچھا، تو آپ جو ہے، میں نے پوچھا اجماع کو، آپ نے 4 علماء کا نام بتا دیا، امام بخاری اور 4 ائمہ. تو میں پوچھ رہا ہوں اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا؟ آپ بتائیں مجھے. نہیں پتا؟ اچھا، امت میں کون کون لوگ ہیں؟ افراد نہیں پوچھ رہا ہوں، کون کون جماعتیں ہیں؟ دیوبندی کیا آپ کے نزدیک امت میں ہے؟ اب ان کے ڈیٹیل میں تو نہیں معلوم، لیکن اگر آپ جو نا یہ جو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوبندی امت میں ہے کہ نہیں؟ مختصر بتائیے نا. ہم نے تو دیکھیے بریلویوں کو امت میں مان لیا، حالانکہ سب سے زیادہ اختلاف دیوبندی بریلویوں کا ہے. آپ بتائیے دیوبندی امت میں شامل ہیں کہ نہیں؟ اگر میرا پرسنل سننا چاہ رہے ہیں تو فار می اٹ از یس. نہیں، آپ پرسنل کوئی چیز نہیں ہے آپ کے آپ بتائیے مہدویہ کے نزدیک. میں مسئلہ کے بارے میں نہیں بولتا، اور نہ میں کسی پہ کفر کا جو نا فتویٰ دیتا. سوری. ٹھیک. اچھا، سلفی شامل ہیں کہ نہیں؟ میں پورا ڈیٹیل میں ان کو، ایون دیوبندی کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں کرا، لیکن سلفی شامل ہیں کہ نہیں؟ لیکن رکو اگر دیوبندی نے یہ کہا کہ جو نا، چلے ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی کہا، آپ بتائیے سلفی شامل ہیں؟ میں ایمان نہیں مانتا دیوبندی کو. ٹھیک، سلفی شامل ہیں کہ نہیں؟ دیوبندی کے تعلق سے چلے دیوبندی کو سائیڈ میں رکھیں، ان کو ڈیلیٹ کر دیں. سلفی شامل ہیں کہ نہیں؟ میرا ریوائز آنسر سن لیجیے. میں دیوبندی کو نہیں مانتا، سلفیت بھی نہیں مانتا. سلفیت کو آپ امت نہیں مانتے؟ امت نہیں ہے، اجماع کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا. ہاں، اجماع میں نہیں مانتا میں ان کو. بھائی اجماع امت کا اجماع ہوتا ہے نا، تو آپ سلفیوں کو امت میں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے شامل؟ اچھا، سلفی جو ہے نا آپ کو کافر بولتے ہیں، آپ ان کو مان لیتے ہیں اجماع میں؟ نہیں، سلفی مجھے کافر نہیں بولتے. آپ کو نہیں، دیوبندی کو بولتے ہیں. میں بہت سارے کلپ سنا سکتا ہوں. نہیں، وہ تکفیر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں. لگاتے ہیں، بالکل لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو اس کے باوجود امت میں مانتے ہیں. آپ بتائیں امت میں مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کچھ نہ بولے، کیونکہ بہت سارے ان کے شان میں بولتے ہیں. اگر مگر نہیں، سلفیہ کو آپ امت میں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جو آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ تو کافر ہے، اسے چھوڑ دیجئے. نہیں، میں سلفیوں کی بات کر رہا ہوں، پورے اسکول آف تھاٹ کی. آپ ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک، آپ سلفیوں کو امت میں نہیں مانتے. اچھا، بریلویوں کو مانتے ہیں؟
बरेलियों को जो ना वो नॉर्मली हमारे जो प्रैक्टिस है बरेली के जो नजदीक हैं अच्छा, practices, तो बरेलवियों को आप मानते हो उम्मत में? partially. उनको भी पार्शली मानते हैं, ओके। तो देवबंदियों को आप मानते नहीं, सलफियों को आप मानते नहीं, बरेलवियों को पार्शली मानते हैं, नहीं आधा तीतर आधा बुटेर। तो भाई ये तो हाल है आप लोगों के मसलक का कि आप लोगों के यहाँ सख्ती इतनी है कि जो आपका नहीं वो फिर बाहर, वो उम्मत में शामिल ही नहीं। और मेरी एक वीडियो से आप इतने एजिटेट हो गए कि पूरी दुनिया के महदवी जो है वो परेशान हो गए, अमेरिका से लेकर सिडनी तक। आपको कॉल आ रहे हैं क्या सबके? बिल्कुल। तो ये क्या बात हुई कि आप तो कुछ भी बोले सारी दुनिया के बारे में, सारी दुनिया आपके बारे में कुछ ना बोले, खामोश रहे। आप इस चीज को समझते हैं ये कितनी डेंजरस है? आपके आप जो है देवबंदियों को, सुन लीजिए, आप देवबंदियों को उम्मत में नहीं मान, एक मिनट लास्ट पॉइंट रख रहा हूं। आप देवबंदियों को उम्मत नहीं मानते। आप इमाम मेहदी से जो शुरू करके आप जो ना नहीं, मैं बात महदवी अकायदी की हो रही है, बात महदवी अकायद की हो रही है। रुक जाइए, मैं लास्ट पॉइंट रख रहा हूं बिकॉज आई हैव टू गो। लास्ट पॉइंट रख रहा हूं। आप महदवी, आप जो है देवबंदियों को और सलफियों को उम्मत में नहीं मानते, लेकिन जब दारुल देवबंद ने महदवियों के कुफर का फतवा दिया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने दारुल देवबंद के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ये आप लोग इतना ज्यादा इनसिक्योर्ड महसूस करते हैं कि एक फतवे पर आपने मुकदमा कर दिया। खुद आप पूरी जमात देवबंद और पूरी जमात सलफिया को उम्मत से बाहर किए हुए हैं। उन्होंने जब आपके ऊपर कुफर का फतवा आपके अकायद की रोशनी में दिया तो आप इतने ज्यादा परेशान हो गए कि कोर्ट में चले गए। और कोर्ट में किसकी? काफिर की कोर्ट में चले गए। वो तय करेगा कि कौन मुसलमान है कौन काफिर है। अब काफिर तय करेगा। कहाँ की बात आप कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों की हिपोक्रेसी। आप मेरे मुंह में जो ना बातें मेरे मुंह से निकाल रहे हैं कि कौन काफिर है कौन इमाम है। जी नहीं, आपके मुंह में, मैंने आपके मुंह में कुछ नहीं डाला, आप खुद ही इकरार करते चले गए। और मुझे अच्छा हुआ कि ये माने है ही नहीं। अब मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। मेरे पास टाइम नहीं है चूंकि मुझे जाना है। कोई और हो आपके बड़ा तो उसको कहिएगा वो आए, वो बात करे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपसे गुफ्तगू हो गई और आपने वाज़ेह तौर से बता दिया। तो इंशाअल्लाह हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। अब मजीद तहकीक करेंगे हम। चलें, ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ओके।